معزز سامعین، آج کی گفتگو اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات پر اعتراض اور ان کے جوابات کے عنوان سے منسوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد ہی سے اسلام کو ماننے اور نہ ماننے والوں کی ایک تفریق چلتی رہی۔ 23 سال کی مدت میں اللہ کا کلام قرآن پاک چند آیتیں، ایک آیت ایک سورے کی شکل میں حضور پر نازل ہوتا رہا، جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ اور قرآن پاک کی آیتوں کا پس منظر بھی ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں آئی، کس ماحول میں آئی، حالات اس دور کے کیا تھے۔ اس حوالے سے ان قرآن پاک کی آیتوں کو اور مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بات عقل میں تسلیم کیے جانے والی ہے کہ کسی چیز کی تباہی، کسی چیز کی بربادی، کسی چیز کو خراب کرنا یا کسی شخصیت کو مجروح کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک، اس چیز کو بالکل ہی کمتر کر دیں، اس کی اہانت کریں، اس کی تذلیل کریں، اس کو بے آبرو کریں، اس کو بے توقیر، بے عزت بنا کے چھوڑ دیں، اس سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کی حیثیت سے زیادہ بہت بڑھائے، بہت چڑھائے اور اتنی تعریف و توصیف کرے کہ ان تعریف و توصیف کے فریم میں اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو لگے کہ فریم بہت بڑا ہے، آدمی بہت چھوٹا ہے، تو اس سے بھی اس کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اسلام نے عقیدے میں حد بندی رکھی، اعمال میں حد بندی رکھی، اخلاص میں حد بندی رکھی۔ نہ بہت زیادہ بڑھانے کا حکم رکھا، نہ بہت زیادہ نیچے کرنے کا حکم رکھا۔ ہر ایک کی اپنی حد بندی دی، چاہے وہ عقیدے میں ہو، چاہے اعمال میں ہو یا اخلاص میں ہو۔ اللہ کو کوئی یوں ماننا چاہے کہ اللہ بہت بڑا ہے اور وہ اپنے جیسا دو چار خدا بنا سکتا ہے، تو اس کو روکا گیا۔ نہیں، اتنی بھی طاقت اور قدرت نہ مانو کہ اللہ اپنے ہی مقابل میں اپنی ہی طرح کسی کو بنا سکے۔ حد بندی کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ محالات پر قادر نہیں، ممکنات پر قادر ہے۔ اس کا مثل بنائے گا نہیں، یعنی وہ محال اللہ کے تحت قدرت نہیں ہے، وہاں حد بندی کی گئی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے فضل، ان کے کمالات، ان کا مجد، ان کا شرف، ان کی طاقت، ان کی قدرت، ان کے اختیارات اور ان کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر کسی نے خدا کہہ دیا تو وہاں بھی روک دیا گیا، کہا نہیں، اتنا بھی نہ بڑھاؤ، حد بندی ملاؤ۔ اسلام نے ہر شے کو، چاہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہو یا اعمال سے تعلق رکھتی ہو یا اخلاص سے تعلق رکھتی ہو، اس کی حد بندی کی گئی، اس کو محدود کر کے بتایا گیا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے کئی سمتوں میں، کئی جہتوں میں اعتراض کیا۔ اسلام کی سوچ و فکر پر اعتراض کیا، اسلام کے اعمال اور احکام پر اعتراض کیا، اسلام کی شباہت، شناخت، طرز زندگی، اس کی تہذیب، تمدن، کلچر، اس پر اعتراض کیا۔ بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے اس کی شبیہ کو بگاڑنے اور اس کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوششیں کی۔ جس وقت سے اسلام کی ابتدا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک طبقہ یہی کام کرتا رہا، دوسرا طبقہ اسی کام کی وضاحت کرتا رہا۔ اسلام کی صاف تصویر، اسلام کی صاف شباہت، اسلام کی حقیقی روح سامنے لاتا رہا۔ موجودہ دور میں اسلام کو آج معقولی انداز سے اعتراض کی شکل دی جا رہی ہے۔ عقلی اعتبار سے اسلام کے حوالے سے سوچنے پہ مجبور کروایا جا رہا ہے کہ آپ عقل کے اعتبار سے سوچو تو صحیح، کیا یہ اسلام ٹھیک کہتا ہے، کیا اسلام یہ ٹھیک کہتا ہے، فلاں کہتا ہے۔
جن اعتراضات کو آج کی محفل میں نے شامل کرنے کا ارادہ کیا اس میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ ایک، قرآن پاک کی سوچ اور سمجھ یہ بغیر تعلم اور تعلیم کے ٹھیک ٹھاک نہیں آ پائے گی، کہ بغیر کوئی پڑھانے والا موجود نہ ہو۔ تو آدمی خود سے قرآن کے مفہوم اور معنی اور اللہ کی مشیت کو سمجھنا چاہے تو بغیر اچھے سمجھے ہوئے کی درسگاہ میں بیٹھے یا بغیر اچھے سمجھے ہوئے کی کتابوں کو پڑھے ہوئے یہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ ضابطہ یاد رکھ لیں، اس لیے کہ آج ہمارے کانوں تک یہ بات بھی ٹکراتی ہے، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن پر غور و خوض کرو۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ ایک عمارت بناؤ، بہت سوچ سوچ کے بناؤ، اسٹیل اور سیمنٹ ریتی کیسے دینا ہے بہت سوچ لو، آپ خوب غور و فکر کر کے عمارت بناؤ۔ اب مجھے نہ اسٹیل کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ سیمنٹ ریتی کے بارے میں معلوم ہے، مجھے تو کسی کا دکھا ہوا ایک گھر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پلر ڈالو، یہاں پلر ڈالو، یہاں پلر ڈالو، کھڑا کر دو۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ زیادہ آپ سوچنے بھی لگ جاؤ گے تب بھی نہیں آئے گا آپ 10 مہینے بیٹھ جاؤ اور ایک اچھی عمارت بننے کے لیے اس کتاب کو، اس چیز کو پڑھ کے سوچ کے اگر بھی کرنا چاہو تب بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ کو سہارا لینا پڑے گا کسی انجینئر کا یا کسی آرکیٹیکٹ کا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کتابوں میں کھانا بنانے کے طریقے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈشز کیسے بنائی جائیں، اور اس کے بعد ایک آدمی ان کتابوں کو رکھ کے، اور آج کے دور میں کچھ لوگ یوٹیوب دیکھ کر بنانے جا رہے ہیں، وہ بناتے بناتے کچھ اور بن جاتا ہے۔ سارا لکھا ہوا ہے، کتنی مقدار میں ڈالنا ہے، کتنی دیر پکانا ہے، گرم کتنا رکھنا ہے، کتنے انورٹر پہ رکھنا ہے، وہ ساری چیزیں۔ لیکن نہیں، کسی بھی فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ تیار ہوتا ہے مشینری کے ذریعے سے، تو ان مشینری میں کسی عام آدمی کو نہیں بھیجا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں آدھا گھنٹہ اس کو گرم میں رکھنا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ڈھکن کھول دینا، یہ فلاں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں بھی پڑھے لکھے آدمی کو ہی رکھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کے معاملے میں ایک عام ذہن یہ بنا لیا گیا کہ کوئی بھی پڑھے سمجھ سکتا ہے۔ جس کتاب کے ذریعے سے، جس موبائل کے ذریعے، موبائل کے ساتھ ایک چیپٹر آتا ہے، جس نئے فریج کے ذریعے سے ایک کتاب آتی ہے، یا نئے سامان کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کی ایک بک لائٹ آتی ہے، وہ ڈھنگ سے سمجھ کے اس چیز کا استعمال بندہ نہیں کر پاتا۔ قرآن جو کائنات کی رہنمائی والی کتاب ہے، قرآن جو انسانیت کو سارے شعبے حیات میں وہ رہنمائی کرتی ہے، مشعل راہ ہے، اس کے لیے بندے کے لیے آسان زبان یہ استعمال کر لی جاتی ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ علماء نے آپ کو خامخواہ کے منع کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نہ علماء کی جانب سے بول رہا ہوں، بلکہ آپ کے عقل کے ترازو پہ اس بات کو لانا چاہتا ہوں کہ سوچ کے تو دیکھیں، عربی زبان ہماری ہے نہیں۔ اگر گرامر کے اعتبار سے ہم نے پڑھنا شروع بھی کر لیا تو 4 سال میں صرف ضروری گرامر ہمیں معلوم ہوتے ہیں، نہ پوری کل عربی معلوم ہوتی، پھر اس وقت کے ماحول اور حالات نہیں معلوم ہوتے، اور ہر 10-20 سال کے اندر زبان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ہر 10-20 سال کے اندر الفاظ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کے معنی مطالب کسی اور معنی میں استعمال ہونے لگتے رہتے ہیں۔ اب اگر ڈکشنری اٹھائے کوئی اور دیکھے لفظ صلاۃ اور اس کا معنی لکھا ہوا ہو دعا، قرآن میں پڑھے پھر اقیم الصلاۃ کا معنی ہے کہ دعا پڑھو، تو بندہ تو نماز چھوڑے گا، وہاں جا کے دعا پڑھ لیتے بیٹھے گا۔ تو یہ جو کانسیپٹ لایا گیا ہے، یہ حقیقت میں قرآن سے قریب کرنے کا نہیں، بے ڈھنگا قرآن سے قریب کرنے کا ہے، بے ترتیب قرآن سے قریب کرنے کا ہے۔ درسگاہوں میں ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے کے بعد ایک ایک معنی اور مفہوم کو ذہنوں میں بٹھا کر یہ متعین کرایا جاتا ہے کہ اس سوچ کے علاوہ دوسری سوچ لاؤ گے تو تعویل کہلائے گی، دوسری سوچ لاؤ گے تو تحریف کہلائے گی۔ تعویل کی تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن تحریف تمہیں اسلام سے باہر کر دے۔ یہ سوچوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے، فکروں کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اب جب ایک مسلمان جس کی زندگی صبح سے لے کر شام تک اسلام کے دائرے میں گزر رہی ہے، جو اسلامی ماحول میں رہتا ہو، مسلمان علماء سے باتیں سنتا ہو، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن ڈھنگ سے سمجھے یا صحیح قرآن کے معنی اور مفہوم تک پہنچ پائے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہو، وہ انگلش سے قرآن سمجھ رہا ہو، وہ کنڑ سے قرآن سمجھ رہا ہو، پھر قرآن کے معنی اور مفہوم نکال کر قرآن پر یہ کہے کہ قرآن تمہارا یہ کہتا ہے، تمہارا وہ کہتا ہے،
تو بس یہی بات کہی جائے گی کہ دعوت دی جائے گی نے قرآن کو، قرآن جن لوگوں نے سمجھا ہے ان سے پڑھا کریں، آپ اپنے سے پڑھیں گے ضرور آپ بھی غلط فہمی میں شکار ہوں گے، آپ ہی کیا کئی مسلمان غلط فہمیوں کے شکار ہو چکے ہیں، تو غیر مسلم کا ہونا تو بدرجہ اولا ہو جائے گا کہ انہوں نے قرآن سمجھ ہی نہیں پا رہے، کیونکہ اس کی زبان الگ، اس کا لہجہ الگ، اس کے طور طریقے الگ۔ اس پس منظر کے دائرے میں کہنا چاہوں گا کہ آج مسلمانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن میں غیر مسلم کو نجس کہا گیا ہے، ناپاک کہا گیا ہے، اور کچھ پامپلیٹ بنا کے تقسیم کر دیے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قوم کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں جن کی مذہبی کتاب میں ہمیں نجس اور ناپاک کہا گیا ہو۔ اس لفظ کو پڑھا گیا، اور جب آدمی تلاش کرنا جائے گا تو اس کی آیت بھی مل جائے گی اس کو، لیکن اس کے معنی اور مفہوم تک اس کی رسائی نہیں ہو پائی۔ قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرکین نجس ہیں۔ نجس کو اردو میں آپ ناپاک کہہ سکتے ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے سال کے بعد ان کو مسجد حرام کے قریب نہ لاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَلَيْهِ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کسی بھی چیز کا تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ان قریب اس ڈر سے بے نیاز کر دے گا، لیکن ان کو حرم کے قریب نہ لاؤ۔ اب یہاں لفظ استعمال کیا گیا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس ہیں، غیر مسلم نجس ہیں، تو نجس ناپاک کو کہتے ہیں۔ اس ناپاک کے لفظ نے استعمال کرتے ہوئے جو قوم کے درمیان تنفر اور منافرت پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دلیل کے طور پر مل گیا، لیکن یہ نہیں پتہ کیا کہ نجس کا معنی کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ نجس ناپاک کتنی چیزوں کی ہو سکتی ہے، سوچ و فکر میں ناپاکی، بدن میں ناپاکی، کپڑے میں ناپاکی، معاملات میں ناپاکی، اتنے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ناپاکی کے لیے۔ قرآن نے کس اعتبار سے ان کو ناپاک کہا بدن کے اعتبار سے ناپاک کہا، جسم کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، ان کے ساتھ رہن سہن کے اعتبار سے، بلکہ فکر کے اعتبار سے ناپاک کہا کہ ان کی فکر ناپاک ہے۔ اور یہ لفظ عام فہم زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، جب کوئی آدمی کسی کے لیے خیر خواہ نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ناپاک ذہن کا آدمی ہے، میرے لیے اچھا سوچتا نہیں ہے۔ تو ناپاک کا لفظ یہ عام فہم زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ اسلام کی جو سوچ و فکر رکھنے والے ہیں وہ الگ سوچ و فکر ہے، اور اسلام کے علاوہ جو سوچ و فکر رکھنے والے ہیں وہ ان کی فکر الگ ہے۔ اسلام کی سوچ و فکر ستھرا ہے، ان کی سوچ و فکر ناپاک ہے۔ تو سوچ و فکر کی ناپاکی کو یہ لفظ استعمال کیے جانے کو ان لوگوں نے اتنا بوال بنانے کی کوشش کی کہ یہ ہمیں ناپاک نجس سمجھتے ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دیکھا جائے، جتنے معاملات مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس سے تو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں، ان کی سوچ ایسی نہیں۔ اگر یہ ایسی صورت ہوتی تو لین دین ممانعت ہوتی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ممانعت ہوتا، ان کے ہوٹل میں وہ نہ کھاتے، ان کے ہوٹل میں وہ نہ کھاتے۔ لیکن صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے کہ مسلمان کسی بھی ہوٹل میں جاتا ہے کھاتا ہے، اور کسی کے یہاں بھی کپڑا لیتا ہے دیتا ہے، معاملات سارے روا دواں ہیں، بلکہ ایک ہوٹل میں ایک ہی گلاس سے پانی پینے کی روایتیں بھی پوری موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس قرآن کی آیت سے یہ مفہوم اخذ کر کے ایک تنفر پھیلانا، ایک منافرت پھیلانا، یہ اسلام اور اسلام کی صحیح سمجھ سے دوری کا سبب ہے۔ مشرکین کو نجس کہنے کا معنی اور مطلب ہے کہ سوچ و فکر کے اعتبار سے، اور یہ عام فہم لفظ ہے، یہ کہیں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی سوچ بڑی ناپاک ہے، فلاں کی سوچ بڑی غلط ہے، فلاں کی سوچ ستھری نہیں ہے، یہ لفظ استعمال کرتے۔ تو قرآن نے بھی فکر اسلامی کے علاوہ جو فکر رکھتے ہیں ان کو نجس کہا ہے، اور اس میں صرف وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں، بلکہ ان میں وہ شامل ہیں جو عیسائی ہیں، یہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کئی خدا بنا رکھے ہیں، سارے لوگ شامل ہیں۔ ان مشرکین کے لفظ کو لے کر خود اپنے اوپر منطبق کرنا یہ ایسی صورت ہے کہ آپ نے خود اپنے لیے ناپاکی کا لفظ خود اپنے لیے منتخب کیا ہو۔ اس کے مقابل میں اگر دیکھا جائے تو غیر مسلموں میں آپس میں خود ایک مذہب کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور روا کیسا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے، وہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کی پتیلی میں یا اس کی پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے، وہ اس کو اپنے گلاس میں پانی پینے نہیں دے سکتا ہے،
وہ اس کے گھر میں نہیں آ سکتا ہے، اس کی مذہبی عبادت گاہ میں نہیں آ سکتا ہے۔ نجاست کے سارے معاملات تو اپنے ہی مذہب کے درمیان میں پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کو کبھی مینشن نہیں کیا، اور اسلام نے لفظ نجس استعمال کیا لیکن سارے معاملات کو درست رکھا۔ اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام نجس کہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت فرما چکے تو ہجرت فرمانے کے بعد اب اسلام کی تصویر غیر مسلموں سے بالکل علیحدہ ہو گئی تھی، یہودیت سے بھی، نصرانیت سے بھی، مشرکین سے بھی، اور کفار مکہ سے بھی، سب سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد بہت سارے اسلامی احکام کو نافذ فرمایا۔ ان میں سے بعض چیزیں یہ تھی کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو، اور آپ کے ساتھ جس کی سوچ و فکر نہیں ملتی ہے اس کے ساتھ معاملات کو تھوڑا سا نپٹ کے رکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھی۔ ان ہدایات کے درمیان میں ایک واقعہ یہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن سے تولد ہوئی تھی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ، وہ مسلمان نہیں تھی۔ ہجرت مدینہ ہونے کے بعد بھی وہ مسلمان نہ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد وہ بیوی حضرت ابو بکر صدیق کی، جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے چھوڑ دیا، وہ آئی اپنی بیٹی اسماء سے ملنے کے لیے آئی تو تحفہ لے کر آئی، تحفے تحائف لے کر آئی، اور تحفے تحائف اپنی بیٹی کو دینے کے لیے لے آئی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسماء حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے، وہ تحفے لے کر آئی ہے، کیا میں ان سے تحفہ لے سکتی ہوں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ بیر نہیں رکھتے ان کے ساتھ تحفہ لینا تمہارے لیے درست ہے۔ تو لڑائی نہیں کرتے، تمہیں گھروں سے نکالنے کے خواہش مند نہیں ہے، تو تم ان سے تحفہ لے سکتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو حضرت اسماء نے اپنی اس والدہ سے جو اسلام کی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ان سے تحفہ لی، اور تحفہ لینے کا حکم حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو اگر اتنی اجنبیت ہوتی، اتنی نجاست ہوتی، اور جو نجاست کا معنی جو آج غیر مسلم سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اسلام بھی وہی کہتا، تو عہد رسالت سے لے کر آج تک کے معاملات مسلمانوں کے بالکل علیحدہ ہوتے۔ پھر اس پر شہادت دینے کے لیے آیت کی ضرورت نہیں ہوتی، مسلمانوں کا عمل بتاتا کہ یہ اتنا نجس سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ساری چیزوں میں بالکل علیحدہ ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو بزرگان دین نے زیادہ تر اپنا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے درمیان رکھا ہے، زیادہ تر غیر مسلموں کے درمیان رکھا ہے۔ تو اس طرح سے زندگی گزرتی رہی۔ بہت دور نہ جائیں، اس ماضی قریب میں اس ملک کی آزادی کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی اشتراک کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے، اگر اتنی نجاست کا تصور ہوتا تو لڑائی ایک ساتھ نہ ہوا کرتی، اور ایک مقصد کے لیے لڑائی نہ ہوا کرتی۔ لیکن یہ ذہن اور سوچ اور فکر دینے کی کوشش کہ مشرکین کو نجس کہا گیا قرآن میں، اور وہ ہمیں ایسے نجس سمجھتے ہیں، جب نجس سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت جس وقت نازل ہوئی اس سے پہلے اور اب اور آئندہ کے لیے اسلام نے کلیئر کانسیپٹ دیے ہیں، طریقے دیے ہیں، احکامات بیان کیے ہیں کہ کس کے ساتھ کون سے کیسے معاملات رکھے جائیں گے۔ تو یہ ایک اعتراض قرآن سے سمجھ کی دوری کی بنیاد پر ہے کہ مشرکین کو نجس کہے جانے کی بنیاد پر یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے ساتھ معاملات یا دوسرے سلوک اور دوسرے طریقے نہیں کیے جا سکتے، جو آج سمجھانے کی کوشش کر کے دونوں میں ایک جدائیگی اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صرف یہاں پر بس نہیں ہے، ایک دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں، اس جنگوں کے بعد اس ملک کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ، اس علاقے کے رہنے والوں کے ساتھ جو طریقہ ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سب کو مال غنیمت سمجھتے ہیں، اور مال غنیمت کا معنی ہوتا ہے، غنم عربی لفظ ہے جو بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہو جائے اس کو غنم کہتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو جو فاتح ہوتا ہے، جو علاقے کو فتح کرتا ہے، اس کے پاس بہت سارے علاقے کی زمین بغیر محنت کے آ جاتی ہے، تجارت کا سامان بغیر محنت کے آ جاتا ہے، اور مکانات بغیر محنت کے آ جاتے ہیں۔ اس بغیر محنت کے آنے کے اعتبار سے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کا ایک لفظ اسلام نے کہا، قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جب تمہیں کھاؤ اس چیز کو جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں حلال اور پاک رکھا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ مہربان بخشنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت۔ تو مال غنیمت کو
انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ مسلمان لوٹتے ہیں، لوٹنے سے تعبیر کیا۔ لوٹنا اور مال غنیمت میں بہت فرق ہے۔ لوٹ ڈکیتی کو کہتے ہیں، لوٹ ڈاکوں کے کام کو کہتے ہیں۔ اسلام کا بھی طریقہ دیگر مذاہب کے مقابل میں تھا۔ جس وقت اسلام کی ابتدا ہوئی اور اسلام کے ماننے والوں نے جنگیں کی ہیں، ان میں جس قوم کا پس منظر جیسا تھا ویسی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس جنگ ہونے میں سب سے پہلے جنگ کا کبھی بھی حکم نہیں آتا، سب سے پہلے معاہدے کا حکم آتا کہ آپ اپنے طور پر رہیں، ہم اپنے طور پر رہتے ہیں۔ اس معاہدے کی عدم تکمیلیت کے بعد پھر کچھ شرائط ہوتے، ان شرائط کی عدم تکمیلیت کے بعد جنگ کی نوبت آتی، اور یہ دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک یہی قاعدہ چلا ہوا ہے کہ سب سے پہلے معاہدے ہوں، اگر معاہدوں کی تکمیلیت نہیں ہوتی ہے تو پھر جنگوں کی نوبت آتی ہے۔ اقوام متحدہ کا قیام اسی بنیاد پر ہے کہ ساری دنیا کو ایک معاہدے پر جمع کر دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی ملک کے اندر نہ ہوا کے اعتبار سے داخل ہوگا، نہ پانی کے اعتبار سے داخل ہوگا، نہ زمین کے اعتبار سے داخل ہوگا۔ ان معاہدات ہی کی بنیاد پر جو ہے امن عالم برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تو اسلام کا بھی پہلا منہج یہی ہوتا تھا کہ پہلے معاہدہ ہو۔ حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہودیوں سے پہلے معاہدہ فرمایا کہ آپ کو ہم سے غرض نہیں، ہم کو آپ سے غرض نہیں، آپ اپنی جگہ رہو، ہم اپنی جگہ رہتے ہیں۔ یہ پہلے معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی عدم تکمیلیت کے بعد 2 مرتبہ الٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اگر وہ نہیں مانے اور انہوں نے مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف اپنے ساتھ ساز باز کر لی، تب ان کو مدینے سے گھر بدر کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ جو سازشیں ہوتی رہی، تو اس میں جنگ کی نوبت نہیں آتی۔ جنگ کی جب نوبت آتی تھی تو ان میں بھی کئی کنڈیشن ہوتے تھے۔ جب کسی ملک یا کسی قلعے کو یا کسی آبادی کو حوالے کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ نہیں کرتے تھے۔ جب نہیں کرتے تھے تو شرط ہوتی تھی، ہم آپ پر حملہ کریں گے اور اس کی بنیاد پر آپ کے پورے علاقے پر قابض ہو جائیں گے۔ جب وہ سامنے والا اس پر بھی معاہدے پر تیار نہیں ہوتا تھا تب جا کے جنگ کی نوبت آتی تھی۔ گویا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے اس طرح پر تیار تھا کہ ہم ساری اپنی کوشش کر لیں گے، اگر ہار گئے تو یہ سارا ان کا۔ یہ ایک ایسا خفیہ معاہدہ ہوتا تھا جو یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتا تھا۔ اسی قلعے کو یا اسی ملک کو یا اسی شہر کو مسلمان جب فتح کرتے تھے تو وہاں کی زمین اسلام کی مانی جاتی تھی، وہاں کے گھر اسلام کے مانے جاتے تھے، اور وہاں کے جو سارے لوگ ہیں وہ اسلام کے مانے جاتے تھے۔ اب ان کو اسلامی احکامات کی بنیاد پر عمل کرنا ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ انہیں زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جاتا، بلکہ بس یہ ہوتا کہ یہاں احکامات اب ایک عدل اور انصاف کے ہوں گے، ایک قانون کے ہوں گے، اس قانون کو آپ کو فالو کرنا ہے، اتنا ہوتا۔ یہ تاریخ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائے عہد سے لے کر آپ کے ظاہری وصال کے وقت تک، بعد صحابہ تک، یہ ساری کیفیات، یہ سارے شرائط مل سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا تھا، خیبر کا قلعہ فتح فرمایا تو خیبر پورا کا پورا نہیں آیا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اپنا مال متاع لے کر جائیں گے۔ مدینہ سے جب لوگ جانے لگے یہودی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنا مال متاع لے کر جائیں گے، تو حضور نے اجازت دی کہ آپ اپنا مال متاع لے کر جائیں۔ مال متاع لے کے جانے میں کوشش کرنے والوں میں مسلمان بھی تھے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ مسلمان ان کے سامان لے جانے میں مدد کر رہے تھے اور ان کے سامان نکال کے دے رہے تھے کہ تم لے کے جاؤ۔ تو ایسے اسلامی احکامات سامنے رہنے کے باوجود ان آیتوں کو پڑھ کر کوئی یہ کہے کہ مسلمان لٹیرے ہیں، کسی پر بھی فتح کرتے تھے تو مال لوٹ لیا کرتے تھے، یہ اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا، یہ آخری غزوہ تھا، ایک آخری حضور کی ایک وہ جنگ تھی جو حضور نے فتح مکہ کے ضمن میں فرمائی۔ فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کی کیفیت کیا تھی؟ وہ سرزمین جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، وہ سرزمین جہاں سے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی گئی تھی، وہ سرزمین جہاں سے مسلمانوں کی عبادت گاہ سے انہیں خارج کر دیا گیا تھا، وہ سرزمین جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام پیدائش تھی، وہ سرزمین جس کو اللہ نے حرم پاک کہا تھا، وہ سرزمین کہ جس میں عبادت کا پہلا مرکز بیت اللہ بنایا گیا تھا، اس سرزمین سے مسلمانوں کو نکالا گیا۔ 10 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس آتے ہیں تو کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر میرے اور آپ کی کیفیت ہو تو ساری کہانیاں سامنے آ جاتی ہے جب انسان فتح کرتا ہے کسی چیز کو۔ تو مکہ فتح ہونے کے بعد ایک ایک گلی سے حضور کا گزر تھا تو ایک ایک واقعہ یاد آتا تھا۔ یہاں سمیہ کو تکلیف دی گئی تھی، یہاں
عامر کو تکلیف دی گئی تھی، یہاں ابو بکر کو مارا گیا تھا، یہاں پر عمر کو ستایا گیا تھا۔ ایک ایک کہانی حضور کو یاد آتی تھی جس جس گلی سے میرے حضور گزرا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح غیر مسلم مسلمانوں کی تصویر اور شباہت کو سمجھانے میں لگے ہوئے کہ یہ لوٹ مار کرتے ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا آج کے دن میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے وہ امان میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ امان میں ہے، جو مطاف میں حرم کعبہ میں رہ جائے گا وہ امان میں ہے، جو تلوار نیچے چھوڑ دے گا وہ امان میں ہے، اور جو اپنے ہاتھ اٹھا لے گا وہ امان میں ہے۔ کسی کی جائیداد نہیں لی گئی، کسی کا مال نہیں لیا گیا، کسی کو باندی غلام نہیں بنایا گیا، بلکہ میرے حضور نے سب کو آزاد رکھا، اور فتح مکہ یعنی فتح مکہ کو کر کر انسانیت کا وہ درس دیا کہ اس زمانے میں فاتح قومیں جب کسی ملک کسی علاقے کو فتح کیا کرتی تھی تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ عورتوں پر قبضہ کر لیتے تھے، مال لوٹ لیا کرتے تھے، گھروں کو اجاڑ دیا کرتے تھے، کھیتیوں کو خراب کرتے تھے، جانوروں کو کاٹ کے ذبح کر کے کھا جایا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ زندگی کے جو درس دیے ہیں وہ انسانیت کے تھے۔ کسی کو وہاں پہ جبر نہیں کیا گیا تھا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو سب کو اسلام لانا ہے، بلکہ کوئی اسلام نہیں لائے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ میرے حضور فتح مکہ کے بعد بھی کتنے غیر مسلم وہاں مکہ میں رہا کرتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ لیکن اس مال غنیمت کا لفظ اس قرآن کی آیت کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے تھے تخت و تاراج کرتے تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی کہانیاں بھی ہیں کہ فارس کی جن جن مقامات پر آپ نے کسی قلعے کو فتح کیا تھا تو ضمانت لیتے تھے کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت اور تمہاری آبرو کی حفاظت ہم کریں گے، یہ ضمانت ہوتی تھی۔ اس کی دور کی کہانیاں پڑھیں، غیر مسلموں نے کتنی دفعہ خالد بن ولید کو خط لکھا کہ جب سے آپ لوگ گئے ہیں ہمارا امن خراب ہو گیا ہے۔ کتنے مقامات ایسے تھے کہ جب مسلمانوں کو فوج کی ضرورت ہوئی تو خالد بن ولید نے اس قلعے سے فوج کو منگا لیا اور جن جن لوگوں سے ٹیکس لیا تھا سب کو واپس کر دیا کہ ہم یہ لیتے تھے، اس کے بدلے آپ کو جان، مال، عزت، آبرو کی ضمانت دیتے تھے، لیکن اب ہم مصروف ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، یہ پیسے آپ کے رکھیے، ہم جا رہے ہیں دوسرے مقام پر۔ تو اس وقت وہ خطوط لکھتے تھے کہ جلدی سے آپ لوگ آئیں، آپ لوگ رہیں گے تو امن و امان رہے گا۔ یہ تاریخ ہماری بتاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام جس نیت سے کیا جاتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے، اور جہاد کے موقع سے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مال غنیمت کے لیے جہاد کیا اس کے لیے جہاد کا ثواب نہیں ہے، جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ بندہ کرے گا، اعتدال اور عدل قائم کرنے کے لیے کرے گا، انصاف کو باقی رکھنے کے لیے کرے گا۔ اور اس کا جہاد کا ایک ہی لفظ معنی نہیں ہے کہ تلوار اٹھائے کسی کی گردن نکالے، ہر کوشش کو قرآن پاک نے جہاد کہا ہے۔ جو سوچ کی کوشش ہو وہ جہاد ہے، فکر کی کوشش ہو وہ جہاد ہے، عمل کی کوشش ہو وہ جہاد ہے۔ زبان سے ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ زبانی جہاد ہے۔ قلم کے ذریعے سے صحافت کے میدان میں کسی نے اچھی تحریریں لکھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، یہ قلبی جہاد کہلایا۔ جہاد کا لفظ اسلام نے بہت سارے لفظوں میں استعمال کیا ہے، صرف تلوار پر اس کو منطبق کرنا اور ایک جابر اور ظالمانہ تصور دے دینا یہ کبھی بھی اسلام کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ تو مال غنیمت کا تصور یہ نہیں ہے کہ لوٹ مار اور رسوٹ کیا جائے، جیسا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھانے کی کوشش میں یہ بات دوبارہ دہراؤں گا، قرآن کو عربی جاننے والوں نے ہی خود قرآن ابھی ڈھنگ سے نہیں سمجھا ہے، غیر مسلموں نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا ہے کہ ہم کی قرآن تمہارا ہم سمجھ رہے ہیں۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں، اسلامی احکامات اس پر کیا ہیں، اور جو مال غنیمت آتا تھا اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا۔ اگر آج کے دور میں کہا جائے تو خزانے میں جمع ہوتا تھا، اس بیت المال کے پیسوں سے پوری رعایا پر خرچ کیا جاتا تھا، جس میں مسلم بھی ہوتے تھے غیر مسلم بھی ہوتے تھے، اس سب پہ خرچ کیا جاتا تھا۔ اور جو چار حصے بچتے تھے وہ مجاہدین پر بانٹ دیے جاتے تھے، اس لیے کہ پہلے لڑنے والوں کے لیے کوئی تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس تو وہ ہوتا تھا جو انہوں نے لڑتے وقت کمایا۔ اور یہ صرف مذہب اسلام میں نہیں ہے، غیر مسلموں کی مذہبی کتاب رگوید، اتھروید، ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی کہ جس نے جنگ کے میدان میں اپنے دشمن کو شکست دے دی اس کا مال اس کا خود کا ہو جاتا ہے، وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ بائبل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دشمنوں پر اگر فاتح ہو گئے تو ان کا مال اور ان کے اسباب تمہارے ہو گئے، لیکن میرے حضور نے تو ہر میدان جنگ میں ایسی کوئی صورت ہی نہیں پیش کی۔
جن لوگوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے ان کے پورے علاقے کو حضور نے قبضہ کرنے کا حکم فرمایا، لیکن جن لوگوں نے معاہدے کیے کہ ہمیں فلاں فلاں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، ہمیں فلاں فلاں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور ہم یہ لے کر جانا چاہتے ہیں، تو حضور نے ان کی اجازت کے ساتھ، ان کے سامان لے جانے کی اجازت کے ساتھ فتح فرمایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ بہت بڑے قلعے کی فتح کی کوشش، اور اتنی کوشش کہ قلعے کا جو سردار ہے وہ قلعہ حوالے نہیں کرنا چاہتا، اندر کی رعایا پریشان ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کا محاصرہ فرمایا۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، قریب 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے تھے اس قلعے کا محاصرہ، پوری کوشش کہ اس سرکش آدمی کو جو ہے منوایا جائے، لیکن وہ تیار نہ ہوا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ اس میں مسلمانوں کے پاس بھی کھانے پینے کے اسباب کم ہو گئے، سب کی ہمتیں پست ہونے لگیں، اور اس درمیان چھوٹی موٹی جھڑپ میں کئی مسلمان شہید بھی ہوئے۔ یہ صورتحال گزری 3 مہینے کی مسلسل جد و جہد کے بعد۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے ایک سرنگ بنانے کا ارادہ کیا جو قلعے کی دیوار کے اندر سے جائے اور وہاں سے مجاہدین بھیجے جائیں۔ اس طریقے پر کارآمد کرنے میں بھی کئی دن گزر گئے، اور اندر سے گھس کے یعنی قلعے کا دروازہ جب کھولا گیا تو اس مشقت میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، اس مشقت میں، کیونکہ وہ الرٹ ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود گھمسان کی لڑائی ہوئی قلعے کے اندر، اور جب قلعے کے اندر لڑائی ہوئی تو حضرت خالد بن ولید کو سب سے زیادہ غصہ اس قلعے کے گورنر پر تھا کہ اس نے اتنی رعایا کی جان کو جو ہے مشقت میں ڈالا ہے، اور غصہ سب سے زیادہ تھا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کسی ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے، امان دے دی، اور وہ شخص جان بوجھ کر ایک مسلمان سے امان لے لیا اس قاعدے کی بنیاد پر کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی امان دے دیتا ہے تو اس کا سردار اس کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ بندہ جانتا نہیں تھا کہ یہ گورنر ہے یہاں کا۔ اس نے امان مانگی تو امان دے دی۔ اب امان بھی ایسی شرطوں کے ساتھ دی کہ 8 دن تک میں یہاں سے اپنی بیوی، بچے، سامان، سونا چاندی سب لے جاؤں گا، کوئی میرا پیچھا بھی نہیں کرے گا، ایسی امان دے دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ پورا پارا چڑھ گیا تھا کہ اتنی جانیں گنوانے کے بعد اس بدبخت کو پکڑنا اہم تھا، اور آج یہی امان لے کے بھاگ رہا ہے۔ تو کیفیت یہ تھی کہ امیر کو حکم بھی ہو سکتا تھا کہ تم امان دینے کے کس طرح کے ضامن ہو، لیکن خالد بن ولید نے کہا کہ میرے حضور فرماتے ہیں اگر کسی کو امان دے دی گئی تو اب اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو چھوڑ دیا گیا، غصے کو دبایا گیا، سامان کے ساتھ اس کو جانے دیا گیا۔ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ اس نے کتنی ہلاکتیں کی ہیں، اتنی بربادیاں کی ہیں، اور بڑی شان کے ساتھ واپس جا رہا ہے۔ یہ اسلام کا حسن تھا، یہ خوبصورتی تھی کہ ایسے، اور ایسی کہانیاں جس کے پاس موجود ہوں ان کو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے کہ لٹیرے ہیں، تو میں کہوں گا کہ قرآن کو پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کی سمجھ پڑھے لکھے لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہ مسلمان خود ہی قرآن کو ڈھنگ سے نہیں سمجھ پا رہا ہے تو غیر مسلم کس طرح سے دعوے داری کریں گے کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ قرآن تو وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، اور اس زمانے کے جو قانون تھے اس ضابطے کی بنیاد پر یہ قانون تھے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے آج کے قوانین الگ ہیں، ان قوانین کو آج منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آج پوری دنیا جنگ کے عالم میں ہے؟ کیا آج پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہے؟ کیا پوری دنیا اس انداز میں ہے کہ ایک دوسرے پر تخت و تاراج کرے؟ ساری دنیا تو اقوام متحدہ کے تحت ایک جمہوریت کے دائرے میں آ چکی، تو جب ساری جمہوریت کے دائرے میں امن کے معاہدے کے ساتھ سب چل رہے ہیں تو پھر امن کے معاہدے کے درمیان میں ایسی باتوں کا ذکر کرنا اور ایسی چیزوں کو چھیڑنا گویا کہ امن کو خراب کرنے کے کام ہے، اور یہ چھیڑ خانی کے کام ہے۔ اسلام نے کبھی ایسے طرز زندگی کا طریقہ ہمیں نہیں دیا ہے۔ بات بہت تھی، میں نے 2 باتیں آج ذکر کی۔ ایک، مشرکین کو جو نجس کہا جاتا ہے، نجس سے مراد یہاں فکر کی علیحدگی ہے، فکر کا الگ ہونا ہے، سوچ و فکر اور عقیدے کا الگ ہونا ہے، بلکہ غیر مسلموں کی کتاب رگ وید، اتھروید وغیرہ میں ان کے مذہب کے نہ ماننے والوں کو کتنے برے الفاظ سے بولا گیا ہے۔ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو شاید قرآن کے اس لفظ کو تھوڑا ہلکا سمجھ لیں کہ اس میں صرف نجس کہا گیا ہے، اس میں تو سرکش کہا گیا ہے، راکشس کہا گیا ہے، اس میں انسانیت سے خالی کہا گیا ہے۔ جو ان کے مذہب کو ماننے والا نہیں ہے ان کو کیسے کیسے برے برے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے اور اسلام کے نہ ماننے والے کو یہ کہا جاتا ہے تو ان لفظوں کے معنی اور مطالب ہیں،
اس کو ایک گالی سے یا دوسرے چیزوں سے نام لینا یہ آپ کی سوچ کی غلط فہمی طریقے پر بتاتی ہے۔ اس لیے اسلام کے معنی اور مفہوم یا قرآن کے معنی اور مفہوم کو ان لوگوں سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جنہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے۔ ہر مسلمان دعا کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک کہ مولا ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اگر قرآن ایسے ہی ہاتھوں میں لیے جانے کے بعد من وان سمجھا جانے والا ہوتا تو اتنے کثرت سے دعاؤں کی حاجت نہ ہوتی۔ اس لیے کہ حاجت کی ضرورت اس کو پڑتی ہے کہ جو بڑا ڈیفیکلٹ ہو، بڑا مشکل کام ہو، اور فہم قرآن آسان کام نہیں، بغیر اللہ کے فضل کے کسی کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے ہر انسان کو فہم قرآن کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ تم بیٹھو، کم سے کم یہ کہا گیا تمہارے پاس طاقت ہے تو تم سمجھو، اگر نہیں ہے تو سمجھ والوں کے درمیان بیٹھا کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ترکیب بتائی گئی کہ ان کے درمیان سیدھے راہ کی تلاش تمہیں کرنی ہے اور انہی راستے کے مسافر بننے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ اور سوچ اور فکر لائی جاتی ہے کہ قرآن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، انہیں اپنی سوچ پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ اور غیر مسلموں کے اعتراض اسلام پر مال غنیمت کو لے کر ہو یا آپ کے اس کو لے کر ہو، کیا کہتے ہیں کہ نجس کہنے کو لے کر ہو، میں نے چند باتیں اپنے علم کے مطابق بیان کی ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو ضرور بیان کروں گا۔ اس سے پہلے بھی غیر مسلموں کے اعتراضات میں ہم نے کئی باتیں ذکر کی تھی۔ ایک لو جہاد پر بھی گفتگو کی تھی کہ لو جہاد اسلام کے کانسیپٹ سے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ قرآن کی صریح آیت ہمیں یہ بتاتی ہے لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمن، کہ مشرکات یا مشرکین سے نکاح نہ کرو۔ قرآن نے کہا، آیت پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکین و مشرکات سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ تو مومن ہونے کے بعد ہی نکاح کا حکم ہے، کہاں یہ کانسیپٹ لایا جائے گا کہ مشرکین سے نکاح کرنے کو لو جہاد ہمارے پاس اسلام میں رکھا گیا۔ اسلام میں تو اس چیز کا بھی حکم نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ پیار لفظ کے نام پر محبت کی اور شادی کر کے بعد میں اسلام لایا تو اسلام لانے کا ثواب اس کو نہیں ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اگر کسی لڑکے کی محبت میں وہ اسلام لائی ہے تو اسلام کا ثواب اس کو کہاں ہوگا؟ اس نے تو لڑکے کو چاہا تھا، اسلام کو کہاں چاہا؟ کسی لڑکی کی چاہت میں وہ اسلام لایا ہے تو وہ لڑکی فرسٹ ریفرنس ہے، نہ کہ اسلام فرسٹ ریفرنس ہے، تو اس کو تو کبھی سراہا ہی نہیں جائے گا۔ کیا ہمارے معاشرے نے، ہماری سوسائٹی نے ایسے لوگوں کو پھول ہار پہنائے ہیں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، اور تمہیں پھول ہار پہنا دیتے ہیں، تمہاری گلپوشی کرتے ہیں، تمہیں اسٹیجوں پہ بڑے مقام دیتے ہیں، اگر تم نے بہت اچھا کام کیا تمہارے لیے اچھا سا گھر بنا کے دیتے ہیں؟ کبھی ہماری سوسائٹی نے ایسے لوگوں کو سراہا نہیں۔ تو کیسے نام دیا جاتا ہے کہ یہ لو جہاد اسلام کا حصہ ہے؟ بلکہ اپنے لوگوں کو یہ ایک باور کرانے کی کوشش ہے کہ اسلام میں ایسے ایسے نظریات ہیں۔ اگر وہ اسلام کو ڈھنگ سے پڑھیں تو خود ان کے کہے جانے والوں کا جھوٹ بھی سامنے آنے لگے کہ یہ اسلام پر جھوٹ باندھتے ہیں، اسلام پر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ چند باتیں آپ تک پہنچائی، امید کہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ جتنا سمجھایا ہوں، میرے کو جو سمجھ میں آیا ہے، حق سمجھنے میں ہم سب دونوں جمع ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔